زینیہ اپنی خود غرضی میں اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ اسے اپنی ماں کا دکھ بھی نظر نہیں آتا۔ فریال کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے تو وہ وحشی درندہ بن جاتا ہے، لیکن جب وہ تمام انسانیت کی حدوں کو بھی توڑ دیتا ہے اور اسے اپنے ماں باپ بھی نظر نہیں آتے تو وہ ایک وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ لیکن زینیہ یہ سب کچھ بے دلی سے سن رہی ہوتی ہے کیونکہ اس پہ ان سب باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ سب باتیں اس کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ فریال کی ماں اسے وحشی درندہ اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہوتی ہے، لیکن زینیہ کا دماغ تو صرف شہرام کی طرف ہے کیونکہ وہ اپنی ماں سے اکتا چکی ہے۔ اپنی ماں کو کہتی ہے مجھے ایسے روز روز نہ بلایا کرو۔ دوسری طرف شہرام کی فیملی ریحان کا پتہ کرواتی ہے تاکہ وہ ان کی بیٹی کی زندگی میں مزید زہر نہ گھول سکے، اس کی شادی شدہ زندگی کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ریحان تو 1 سال پہلے اپنی بیوی کو لے کے کینیڈا شفٹ ہو گیا ہے، یہاں پاکستان میں اپنا کاروبار اور گھر بار سارا کچھ بیچ کر وہاں شفٹ ہو گیا ہے، لیکن وہاں جاتے ہی 6 مہینے پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اب وہ بستر پر ہے۔ یہ سن کر شہرام لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں کیونکہ اب وہ مزید ان کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکے گا۔ دوسری طرف شہرام جب مصیبت میں ہوتا ہے تو فریال اپنے سارے زیورات اس کے آگے لا کے رکھ دیتی ہے کہ اپنا کاروبار سیٹ کر لو۔ یہ سب کچھ زینیہ خاموشی سے باہر کھڑے سن رہی ہوتی ہے۔ شہرام اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جب بھی مجھ پہ برا وقت آیا، چاہے وہ بیماری کا ہو یا پروفیشنل ہو یا کوئی کاروباری کرائسس ہو، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور میرا ہاتھ تھامے کھڑی رہی ہو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ یہ سب کچھ زینیہ باہر کھڑی سن رہی ہوتی ہے، اسے فریال سے جیلسی ہوتی ہے، لیکن شہرام جس طرح سے فریال کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، زینیہ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ زینیہ تو ایسی کبھی تھی ہی نہیں، نہ ہی اس نے ایسا بننے کی کوشش کی۔ فریال اسی وجہ سے تو سب کی چہیتی ہے اور سب کی لاڈلی ہے۔ زینیہ نے ایسا نہ تو کبھی کوشش کی بننے کی اور نہ ہی زینیہ کبھی بن سکتی ہے کیونکہ وہ ایک خود غرض عورت ہے۔